وہ ایک ہندو کی تقریر میں سن رہی، فیس بک پہ آج کل صحیح تقریروں کے علاوہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، چلاتے رہو نا یوں کر کے. تو ہندو پنڈت کی ایک بڑے ہیں یہاں، ڈسٹمپر وسٹمپر کافی لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کلر فل قسم کے ہیں وہ کافی. تو وہ کافی قوم سے خطاب کر کے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا، وہ نیلے پیلے کلر بھی ہیں، کلرفل ہیں کافی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم ان بتوں پہ اتنے اتنے کلو دودھ چڑھا دیتے ہیں، اتنے اتنے کلو دودھ چڑھا دیتے ہیں، تو یہ غریبوں کو پلا دیں اتنا دودھ؟ اتنا دودھ ہم کیا کریں؟ غریبوں کو پلا دیں. یہ بھگوانوں پہ جو چڑھایا جا رہا ہے اتنا دودھ. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی غریبوں کا اپنا حق ہے، بھگوان کا بولو اپنا حق. جس بھگوان نے اتنا کھلایا، اتنا پلایا، اتنا گائے بنائی، جس نے یہ ساری نعمتیں دی، تو آخر اس کا بھی تو کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ اصولی طور پر جواب صحیح ہے، اصولی طور پر کہ اگر واقعی بھگوان نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بھگوان کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دیکھو یہی دلیل ہم قربانی میں دیتے ہیں نا. ہندو نے ایسی دلیل دی جو مسلمان علماء کس کے جائز ہونے کی دلیل دیتے ہیں؟ قربانی کی. غیر مسلم کہتے ہیں اتنے جانور، لاکھوں تم کروڑوں جانور ایک دن میں کاٹ دیتے ہو، اس میں ضائع بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. یہ اگر اسٹور ہوتا پورے سال کٹتا رہتا تو ڈسٹریبیوشن ایک خاص طریقے سے ہوتی، پورے سال گوشت ملتا لوگوں کو. یا اتنے پیسے غریب بچی کی شادی میں تم لگا دیتے، اتنے پیسے کسی کے گردے کے علاج میں لگا دیتے تم، ہے بھائی، اتنے پیسوں سے کسی غریب کی غربت دور کر دیتے. تم نے کیا بڑے موٹے موٹے کٹے لا کے کاٹ دیے تم. یہی اعتراض لبرل لوگ کس پہ کرتے ہیں؟ بولو نا، قربانی پہ. تو یہی اعتراض ہندوؤں میں جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے، پنڈت لفظ ہوتا ہے، پنڈت ہوتا ہے بھائی، پنڈت جی، پنڈت نہیں پنڈت میں نے سنا ہے، پنڈت جی پہ کیا سنا ہے، پنڈت ہوتا ہے. تو پنڈت جی پہ کیا اعتراض کیا کہ جی یہ جو آپ اتنے چڑھاوے ہم چڑھا رہے ہیں بھگوان پہ، تو یہ دودھ ہم کسی غریب کو کیوں نہ پلا دیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کو بھی، ان کے دامت برکاتہم نے فرمایا کہ غریبوں کو بھی پلائیں اور بھگوان کا بھی آخر کچھ حق بنتا ہے، اس کو بھی پلائیں. یہی جواب ہم قربانی کے موقع پہ دیتے ہیں، یہی جواب ہم قربانی کے موقع پہ دیتے ہیں کہ جب لبرل لوگ سوال کرتے ہیں اتنے جانور تم کاٹتے ہو، سب سے دنیا کا مہنگا ترین تہوار ہے، آپ کو پتا ہے دنیا میں ارب پتی لوگ کسی تہوار پہ اتنا نہیں اڑاتے جتنا مسلمانوں میں غریب ترین لوگ اس تہوار پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ جانوروں میں جتنا کٹتا ہے تھوڑا نہیں ہے، یہ بہت مال خرچ ہوتا ہے اس تہوار پہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے اتنا خرچہ، اتنا، ایک طرف سادہ دین ہے یہ، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سادگی. اتنا کاٹ دیے جانور. تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جس اللہ نے بنایا اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ رہے میرے نام پہ جانور کاٹو تو کاٹ دو، چاہے ضائع ہو جائیں، سڑ جائیں. حالانکہ سڑتے نہیں ہیں، غریبوں کے پیٹ میں ہی جاتے ہیں، لیکن اگر سڑ بھی جائیں تو جس اللہ نے بنایا وہ کہہ رہا کاٹ دو، تو قربانی تو اسی کو کہتے ہیں نا، نقصان کرنا. ارے قربانی پراٹھے کھانے کو تھوڑی کہتے ہیں. قربانی کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے پراٹھے کھلا کے تھوڑی قربانی دلوائیں گے، آپ مجھ سے پراٹھا چھڑوائیں گے تو قربانی ہوگی. آج مفتی صاحب سے ہم نے قربانی لی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے میری دعوت کی اور کچھ بھی نہیں کھلایا، میں کہوں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے، آج ہم نے آپ سے قربانی لی ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی لے لی، اب تکلیف تو ہوئی لیکن شاید ثواب مل جائے اس پہ. اور آپ نے میری دعوت کی اور پراٹھے رکھ دیے صبح ناشتے میں، تو یہ قربانی نہیں ہے. میں کہوں گا ایسی قربانی روز ہونی چاہیے. تو قربانی کا مطلب کیا ہے؟ نقصان کرنا. تو مسلمان اپنا کیا کرتا ہے؟ نقصان کرتا ہے. یہی گوشت ہم مارکیٹ سے خرید کے کھاتے، سستا پڑتا. یہ جو اتنے مہنگے مہنگے بکرے آپ سوراب گوشت سے بکرے لے کر آتے ہو، ان کے تو حسن و جمال کے پیسے ہوتے ہیں، گوشت کے تھوڑی ہوتے ہیں. یہی گوشت خرید کے اس سے ڈبل کھا لیتے آپ. تو قربانی ہے یہ. تو ہم کہتے ہیں بھائی جس خدا نے ہمیں بنایا، اگر وہ یہ تو کیا بچے قربان کرنا بھی کبھی حکم دیتا تو ہم وہ بھی کر لیتے. ابراہیم علیہ السلام کو تو اس نے کہا تھا بیٹا کاٹو، وہ تو معاذ اللہ گوشت کھانے کے لیے تھوڑی تھا،
تو وہ تو اس کے لیے تیار ہو گئے کہ جس نے دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے لیے قربانی دی جائے. تو ہندو کے جو ڈسٹیمپر شدہ پنڈت جی تھے انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھگوان پہ جو تم اتنا دودھ چڑھاتے ہو پھر کوئی حق ہے. اصولی طور پہ جواب صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ جو سچی مچی کا بھگوان ہے اس کے لیے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے یہ کیا لگتا ہے تمہارا، اس نے کیا دیا ہے تمہیں جو اس پہ اتنے دودھ کے چڑھا رہے ہیں. مسٹنڈا جو بیٹھا ہوا ہے کم وقت، وہ جو بھائی مندروں میں جا کے اس پہ چڑھا رہے ہیں نا وہ جو بنا ہوا ہے، اس نے کون سے احسانات کیے، یہ کیا لگتا ہے بھائی تمہارا؟ اس سوال کا جواب کیا ہوا؟ نہ سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے، وہ بھی پی گیا سوال کو، اور جواب دینے والا بھی اس کو بولتے کیوں نہیں پی گیا. قرآن یہی تو دلیل دیتا ہے کہ پہلے بھگوان ہونا تو ثابت کرو، خدا ہونا، اللہ ہونا، گاڈ ہونا تو ثابت کرو. اس کا کیا دلیل ہے کہ یہ خدا ہے؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پتھر میں آنکھیں تم نے خود فٹ کر کے کریٹڈ ہے. یہ اگر تمہارے لیے چڑھائے تو کچھ کھوپڑی میں بات آتی ہے کہ تم نے اس کو بنایا ہے، یہ دودھ لے کر آئے. یہ تو مسٹنڈا جب سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، زلزل آئے گا تو ہلے گا، ورنہ یہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا. تو اصل سوال یہ تھا کہ یہ جو تم اس کو اتنا بھگوان کو دودھ پلا رہے ہو تو یہ کون ہے، اس کو کس نے بنایا؟ یہ تو تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو اصل خدا ہے آسمانوں میں یہ اس کا نمائندہ ہے زمین پہ؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی تو کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں. ایسے تو کسی کو بھی بنا لو، بندر کو بنا لو، کوئی بھی بندہ بیٹھ کے کہنے لگے لاؤ جی 10-10 کلو دودھ لے کر آؤ میرے لیے، چڑھاوے چڑھاؤ. آپ کیوں بھائی؟ میں بھگوان ہوں. تو اب آپ نہیں لے کر آ رہے تو آپ کو دیکھو جس بھگوان نے تمہیں اتنا کھلایا اس کو تم ایک آئس کریم نہیں کھلا سکتے. تو بھائی تو پہلے یہ تو ثابت کر کے تو بھگوان ہے. یہ روحانی عامل یہ کام بہت کرتے ہیں، روحانی ٹوپی ڈرامے یہ کام، عامل تو میرے لفظ منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے، جتنے بھی روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں وہ یہ کام بہت کرتے ہیں. یہ لے آؤ، ہدیے لے آؤ، دیکھو پھر جن آ گیا، چڑیل آ گیا. تو کہاں سے لے کر آئے گا؟ تجھے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ تجھے جن بھگانے آتے ہیں؟ تو خود شعبت باز ہے تو. تو توحید اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے. انسانیت کو اسلام نے دعوت دی ہے کہ ان پتھروں کے سامنے مت جھکو، ان مزاروں کے سامنے مت جھکو، یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اللہ کہے گا ایک ہندو بچی کا فون آیا، بیچاری مسلمان ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ میرے ابا صبح مٹھائی رکھ کے جاتے ہیں بھگوان کے سامنے، شام تک وہ مٹھائی ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہے، بھگوان کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ یوں منہ نیچے کر کے اس کو غور سے دیکھ ہی لے. بھائی آپ مہمان کے سامنے کوئی اچھی چیز رکھو، بھوک نہیں بھی ہوگی دونے والے تو نہیں لے گا نا. ارے میزبان کو خوش کرنے کے لیے دونے والے تو نہیں لے گا کہ یار اتنی محنت سے اس نے بنایا. یہ بھگوان ایسا ہے کہ اتنی بھی توفیق نہیں کہ یوں کر کے دیکھ لے، جیسے دیکھ رہا ہے ویسے کہ ویسے ہی دیکھ رہا ہے. پھر ابا شام کو آ کے اٹھا لے. اس کا بھی یہ بھی پنڈت جی سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں مٹھائی رکھو شام کو ویسی کی ویسی. تو پنڈت جی کا جو ارشاد تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مٹھائی سے جو گیسز نکلتی ہیں، گیسز، ان گیسوں سے بھگوان لطف اندوز ہوتے ہیں. ان گیسوں سے بھگوان کیا ہوتے ہیں؟ بولو، لطف اندوز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھگوان اتنے نفیس کیوں ہیں، اتنی پرتکلف لائف ان کی ہے. بھائی اتنا نفیس مہمان آئے، مٹھائی سونگنے سے اس کا شوگر لیول بڑھ جائے، کہو گے بھائی اتنے نفیس لوگ اس معاشرے میں چل نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ بھگوان لطف اندوزی کے لیے اس گیس کا محتاج کیوں ہے جو اس میں سے نکل رہی ہے؟ اس کا مطلب وہ بھگوان نہیں ہے، وہ تو مادی چیزوں کا محتاج ہے. خیر میرا مقصد ابھی ہندو مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے، میرا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں کیا بنایا، توحید پرست. ہمارے پاس اس خدا کے خدا ہونے کے دلائل ہیں جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا تھا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، ہم مانتے ہیں،
لیکن اللہ نے بنایا اس کی کیا دلیل ہے؟ سمجھتے ہو بھائی یہ کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، مگر وہ بنانے والا اللہ ہے، اور اس نے قرآن نازل کیا، اور وہ کہتا ہے جمعے کی نماز پڑھو، اور وہ کہتا ہے روزے رکھو، اور وہ کہتا ہے داڑھی رکھو، اور وہ کہتا ہے یہ زنا سے بچو، اور یہ کرو اور وہ کرو. اس کی کیا دلیل ہے؟ بس وہ اللہ ہے، ہمیں کیا پتا کون ہے وہ؟ یہ تو مولویوں نے بتا دیا وہ اللہ ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے. یہ تو ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. سوال نہیں سمجھ میں آ رہا میرا خیال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا والا جو اللہ ہے نا، جس کو آپ گاڈ کہہ رہے ہو، وہ مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس پہ ایمان نہیں لایا جاتا. ہم اس اللہ پہ ایمان لائیں گے جس کا بندوں سے لنک ہے، جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، جس نے نوح کو صفی اللہ بنایا، نجی اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، جس نے پیغمبر بھیجے، جس نے تورات نازل کی، جس نے انجیل نازل کی، جس نے قرآن نازل کیا، جس نے زبور نازل کی، جو بتاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، جس نے ہمیں بتایا کہ میری عبادت ایسے کرو گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، جس نے بتایا کہ زنا بری چیز ہے، جس نے بتایا کہ نکاح اچھی چیز ہے، جس نے بتایا کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے، جس نے بتایا کہ مر جاؤ گے تو بچوں کو وراثت میں اتنا حصہ ملے گا، بیوی کو اتنا حصہ ملے گا، ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا، جس نے بتایا کہ نکاح میں داخل کیسے ہوتے ہیں، نکاح ختم کیسے ہوتا ہے، جس نے بتایا کہ تجارت میں سود حرام ہے، جوا حرام ہے، غرر حرام ہے، جس نے بتایا کہ حلال تجارت کیا ہوتی ہے، حرام تجارت کیا ہوتی ہے. تو جو خدا بندوں سے جس کا رابطہ ہوگا ہم اس پہ ایمان لائیں گے، جس کا بندوں سے کنیکشن ہی نہیں ہے. تو جب معاذ اللہ جھوٹا خدا جب ہم سے رابطہ کر رہا ہے تو سچی مچی والا آ کیوں نہیں رہا درمیان میں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اللہ نہ کرے بالفرض بفرض محال ہمارا جو اللہ ہے وہ نہیں ہے، وہ معاذ اللہ ہمارا بنایا ہوا ہے. تو 1 ارب 22 کروڑ لوگ تو اسی اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو جو آپ کا والا اللہ ہے جو سچی مچی کا ہے وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے اب تک؟ اگر وہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا تم غلط اللہ پہ ایمان لائے تو ہم کہیں گے آپ صحیح والے تھے، آپ بتا دیتے کہ وہ غلط ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہم آپ پہ ایمان لے آتے. ہم ایسے گونگے بہرے خدا پر ایمان نہیں لا سکتے جو دنیا میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے مگر چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم ایسے خدا پر ایمان لائیں گے جس نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے اس سے کلام کیا، جس نے داؤد کو زمین میں سلطنت دی، جس نے سلیمان کو بادشاہت دی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، جو اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، جو آج بھی جاگتا ہے، الحی القیوم جاگتا ہے، زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے. امن یجیب المضطر اذا دعا. ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جب ہم اپنے ہاتھ اٹھا کے اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے. وہ اور جو لبرل لوگ جس خدا کو مانتے ہیں وہ گونگا بہرا اندھا ہے، اس سے تو ہندوؤں کا یہ پتھر کے بنے ہوئے بت زیادہ اچھے ہیں، کم از کم نظر تو آ رہے ہیں. بہت مشکل ہے، بہت مشکل بات سمجھانا، بہت مشکل ہے.